بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس 141 میں ہیں، خلع کا بیان کریں گے، الا وغیرہ زہار کا۔ خلع محترم حضرات کسے کہتے ہیں؟ عام لوگ اردو زبان میں اس کو خلع کہتے ہیں۔ خلع اردو میں عین کا تھوڑا سا اظہار ہوتا ہے کہ خلع خلع، اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، خلع خلع۔ خلع کسے کہتے ہیں محترم حضرات؟ کہ جب ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ مزید زندگی گزار نہیں چاہتی، کسی بھی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے، اب ضروری نہیں کہ ہم وہ وجہ بتائیں کون سی وجہ ہے، 100 سے زیادہ وجہ ہو سکتی ہیں۔ گھر میں معاملات ہو سکتے ہیں، گھر میں جو خاوند کے والدین ہیں یا نند ہیں یا کچھ بھی ہے، یا خاوند کے اندر کوئی ایسا عیب ہے، تو پھر خاتون جو ہے وہ تو شوہر سے خود کو چھڑوانا چاہے گی نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کر لے، وہ مال واپس کر دے جو شوہر نے اس کو مہر میں دیا تھا نکاح کے وقت۔ تو جب وہ مال واپس کر دے گی تو بس شوہر اس کو چھوڑ دے گا، تو اس طرح سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کو کہتے خلع۔ محترم حضرات، خلع کے احکام سب ہم ادھر بتائیں گے آپ کے سامنے مختصراً۔ خلع جائز ہے اسلام میں، اگر اس کی شروع تو جیسے تمہیں معلوم ہے، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، اس کی جو بیوی تھی نا، پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، مجھے ثابت کے متعلق یہ گلہ شکوہ نہیں ہے کہ اس کے اندر دین نہیں ہے یا اخلاق نہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ مزید رہوں، کیونکہ مزید رہنے میں ہمارے سے، یعنی ہم لوگوں سے گناہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک انسان اچھا ہوتا ہے، دیندار خلقدار ہوتا ہے، مگر کسی بھی وجہ سے جب اس سے آپ کی لڑائیاں ہوتی اس سے تو گناہ ہو جاتے نا، مال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تم چاہتی کہ وہ باغ اسے واپس کر دو جو تمہیں اس نے دیا تھا؟ تو بولنے لگی کیوں نہیں، میں راضی ہوں اس پر۔ شوہر کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باغ لو آپ اور طلاق دو۔ تو محترم حضرات، اب خلع کی جو شرطیں ہیں وہ بتانے والے ہیں۔ یہ خلع جو ہے نا اس وقت صحیح ہوتا ہے محترم حضرات کہ جب بغض یا کراہت یا مزاج موڈ کا نہ ملنا بیوی کی طرف سے ہو۔ اگر خاوند جو ہے صحیح نہ ہو، بیوی میں تو سب باتیں ہیں، خاوند جو ہے بیوی کو تنگ کر رہے کسی وجہ سے، تو پھر خاوند کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے کیا کر لے، مہر کا مال واپس لے لے، بس اس کو چھوڑ دے اگر پسند نہیں ہے، مگر صبر بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ضرر سے اسے ڈر ہے کہ ضرر کہیں نہ ہو جائے مجھے، تو پھر دے سکتا ہے طلاق۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بیوی کو خلع نہیں لینا چاہیے، کیونکہ خلع میں یہ کیا ہے، تفریق بین الزوجین، نہیں، گناہ کا کام ہے۔ ہاں اگر ضرر کی بات ہو کہ شوہر کے ساتھ اس کا گزارا بالکل مشکل ہو چکا ہے کسی وجہ سے، تو پھر اسی صورت میں بیوی جو ہے طلاق کو ختم کرا سکتی ہے۔ مثلاً اس کا شوہر جو ہے، جو نکاح ہے حقوق کے وہ قائم نہیں رکھ سکتا، کھانا نہیں دے سکتا، پینا، گھر نہیں دے سکتا، اس کو سہولت اور آرام کے ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ نہیں دے سکتا، نہیں رکھ سکتا، یا اس کے اندر وہ شوہر والی صفت کم ہے، کمزور ہے۔ تیسری شرط یہ ہے محترم حضرات کہ خلع اس وجہ سے شوہر نہ کر لے کہ اس سے بیوی کو تکلیف دینا چاہے۔ کیا مقصد؟ اتنا تنگ نہ کرے کہ وہ مجبور ہو جائے خلع کے لیے، بیوی جو ہے اگر ایسا کیا تو اس سے پیسہ لینا، مہر واپس لینا گناہ ہے۔ اب اس کے حکم کیا ہے؟ ایک حکم یہ ہے محترم حضرات، مستحب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے نکاح کے وقت مہر میں دیا تو اس سے زیادہ نہ لے، پیسہ وغیرہ کچھ بھی۔ دوسرا مستحب حکم ہے کہ خلع کے لیے الفاظ جو ہے خلع کے بول دے کہ میں خلع کرتا ہوں آپ سے۔ تو خلع میں پھر کیا ہوگا کہ بیوی جو ہے ایک حیض یا ایک جو ماہوار یا بولتے وہ گزار دے گی۔ اگر طلاق دے دے تو ظاہر ہے کہ طلاق سے پھر جمہور حضرات کے نزدیک کیا ہے، 3 ماہوار یا گزارنی ہوگی۔
اگر کسی کی چھوٹی بچی ہے، اس نے شادی کروائی ہے اور اس کے لیے تکلیف ہے، تو اس کا بجان جو ہے نا شوہر سے اپنی بیٹی کو چھڑا سکتے اس کا نائب بن کے۔ آگے مسئلہ ہے ایلا کا محترم حضرت۔ یہ اصطلاحات ہم عام زبان میں عام لوگ نہیں جانتے، بس صرف طلاق کو تو جانتے ہیں ہم لوگ اکثر، دوسری چیزوں کو نہیں جانتے۔ شریعت کے کیا ہے اپنے اپنے معنی ہیں، اصطلاحات ہیں، اس کو جاننا چاہیے۔ ایلا کسے کہتے؟ ایک شخص سے مثلا اس نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، میں جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ جو ہے کیا کر لیتا ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا، بہت مدت گزر جاتی ہیں، تو پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ ایلا جو ہے جائز ہے اس وجہ سے کہ بیوی کو تھوڑا سے ادب ہو جائے، اگر وہ کیا ہو کچھ مسئلے ہو یا بے ادبیاں کر رہی ہو، جب وہ کیا ہو 4 ماہ سے کم ہو۔ تو محترم حضرات، قرآن کریم میں اس کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے 1 ماہ تک ایلا کیا تھا، تو دیکھیں 4 ماہ جب ہو جائے نا پھر تو ایلا ہو جاتا ہے نا۔ ایلا سے جو کم مدت میں ادب کے لیے لوگ کرتے ہیں وہ 4 ماہ سے کم کی بات ہوتی ہیں۔ اگر بیوی کو ضرر دینے کے لیے ایسا کرے کہ میں تم سے ایلا کرتا ہوں، تو پھر اس میں حرام کی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ لا ضرر ولا ضرار۔ محترم حضرت، اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا ہو کہ میں 4 ماہ تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور 4 ماہ گزر گئے اور یہ بیوی سے نہیں ملا کسی طرح سے، اور بیوی جو ہے حاکم کے پاس گئی یا قاضی وغیرہ کے پاس گئی، تو پھر اسی صورت میں کیا کرے گا، یا تو اس کو طلاق ہو جائے گی، جیسے کہ شافعی وغیرہ حضرات کے مطابق ہے۔ دیکھیے یہاں پر کہہ رہے ہیں، جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ اذا مضت 4 اشہر یوقف حتی یطلق، پھر اسے روکا جائے گا یا تک کہ طلاق دے۔ لیکن کچھ حضرات کہتے کہ نہیں، خود ہی طلاق ہو جاتی ہے جب یہ مدت گزر جائے۔ تو محترم حضرات، اس طرح کی چیزیں ہیں، اس سے نکاح پر فرق پڑ جاتا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ آگے محترم حضرات، ہمارے پاس ایک اور مسئلہ ہے جس کو زہار کہتے ہیں۔ زہار کا کیا مقصد ہے محترم حضرات؟ کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، بہن کی طرح ہو، پھوپھی کی طرح ہو، یعنی اس رشتے کے ساتھ اس کو کیا کر دے، مثال دے، تشبیہ دے کہ جو اس کے لیے حرام ہو، تو اس سے جو ہے بیوی جو ہے حرام ہو جاتی ہے کچھ مدت کے لیے، اس کے پر اپنی کیا ہے احکام اب سنتے جائے۔ زہار ایک حرام کام ہے، کیونکہ قرآن کریم اس کو منکر کہا گیا ہے اور زور کہا گیا ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، جھوٹ کی طرح ہے، کیونکہ کوئی بیوی جو ہے وہ تو ماں کی طرح نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایسا بولتے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ حرام ہے، اور حرام ہونے کا کیا مقصد ہے کہ طلاق ہو جائے۔ جمہور علماء حضرات فرماتے ہیں کہ کے ساتھ یعنی ماں کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا یا خاص کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر محرم رشتے کے ساتھ اگر آپ اس کو جوڑ دیں کہ تم میری دادی کی طرح ہو، بہن کی طرح ہو، تو اس سے وہ کیا ہو جاتی ہیں، زہار ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، جب کوئی شوہر اس طرح سے اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو پھر اس پر کفارہ آ جاتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے پاس دوبارہ جانا چاہتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا، کہ اگر پھر وہ اپنی بات پر پشیمان ہو جاتی تو فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، بیوی سے ملنے سے پہلے غلام آزاد کرے۔ اگر غلام کی بات نہیں رہی جیسے آج کل ہے تو پھر دوسرے احکام ہے، لیکن اگر ایک شخص نے کفارہ ادا نہیں کیا تھا، بیوی سے مل گیا تو گناہ گار ہو جائے گا، استغفار وغیرہ کرے۔ جیسے یہاں پر ایک حدیث ہے، کفارہ جو ہے 3 چیزوں میں سے ایک چیز دے دے محترم حضرات،
جب ایک سے عاجز ہو جائے تو پھر دوسری چیز دے سکتے ہیں محترم حضرات۔ یہ تو غلام آزاد کرے مومن یا پر مومن کی شرط بھی لگاتے ہیں وہ لوگ شوافی وغیرہ حضرات، جا کہ کافر غلام بھی آزاد کر سکتے، اور قتل میں جو ہے وہ تو مومن غلام کا آزاد کرنا ہوتا ہے کہ جو کیا ہو کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو۔ اگر غلام نہیں ہے جیسے آج کل، تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ دیکھیے آپ پر ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماس ذلکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد، اگر کسی کے پاس کفارہ وہ نہیں ہے غلام، فصیام شہرین متتابعین، تو پھر پے در پہ 2 مہینے روزے رکھنے ہیں بیوی سے ملنے سے پہلے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ جو 2 مہینے روزے رکھنے محترم حضرات، چاہے وہ قمری حساب سے آپ رکھے جسے ہجری سال ہوتے ہیں، یا کیا کر لے 60 دن کے اعتبار سے رکھے جیسے کہ 60 دن شمار کی جاتے ہیں مہینوں کے، کہ 2 مہینوں کے 60 دن بن جاتے ہیں۔ تو اگر کسی وجہ سے روزے کو جاری نہیں رکھ سکا مسلسل، تو پھر جو دوبارہ ہے اسے رکھنا پڑے گا، اور مسکین کو صبح شام جو ہے کھانا دینا پڑے گا 60 مسکینوں کو، یا اگر کچھ دانے وانے یا کسی اور طرح سے دینا چاہے تو پھر اس کے لیے علماء سے رجوع کرے کہ اس وقت وہ کیا دے، گندم سے کتنا دے، کھجور سے کتنا دے، جو سے کتنا دے ان کو۔ آگے مسئلہ ہے لعان کا محترم حضرات، کو انشاءاللہ ہم آپ سے آئندہ نشست میں بیان کریں گے۔